والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. آمین یا رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. محترم حاضرین، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو اس سے ادنا یا اس سے چھوٹے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. محترم حاضرین، یہ جو رسالہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں بظاہر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اور 4 اہم قواعد پر مشتمل ہے، مگر اس رسالے کا مقام اتنا اونچا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس رسالے کے ذریعے سے انسان کو حقیقت میں شرک اور توحید میں فرق معلوم ہوتا ہے، حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے، ہدایت اور ضلالت میں فرق محسوس ہوتا ہے. محترم حاضرین، اس رسالے کو لکھنے والے محمد بن عبد الوہاب التمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش جزیرۃ العرب میں 1115 ہجری میں ہوئی اور وفات 1206 ہجری میں ہوئی. تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 سال کی عمر عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے توحید کو پھیلایا، اور شرک کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں بہت ساری جگہوں پر جہاں خرافات، بدعات اور شرکیات عام ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو دھیرے دھیرے ختم کرتا ہوا اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو ختم کیا. محترم حاضرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، جن میں آپ جانتے ہیں کتاب التوحید ہے، الاصول الثلاثہ ہے، اور اسی طرح القواعد الاربع ہے، کشف الشبہات ہیں. یہ تمام چھوٹے چھوٹے رسالے انہوں نے لکھے، اور یہ رسالے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلاف اور تابعین کے اقوال کے ذریعے سے ان رسالوں کو انہوں نے لکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رسالوں کو اتنی مقبولیت عطا کی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ ان رسالوں کو پڑھا جا رہا ہے، اور ان رسالوں کو سنا جا رہا ہے، اور ان رسالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عام ہو رہی، اور لوگ شرک سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. تو یہ مؤلف رحمہ اللہ کا اخلاص ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی خدمت لی، اور آج ان کی کتابیں دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جا رہی ہیں اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. محترم حاضرین، یہ بہت ہی مختصر رسالہ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اس کا متن دیکھیں گے
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2-3 صفحات پر مشتمل ہے. یہ رسالہ 2-3 صفحات پر مشتمل ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس رسالے کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ بہت ہی مفید رسالہ ہے. ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونا چاہیے کہ اس رسالے کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے. اور یہ رسالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اقوال سلف سے ماخوذ کیا گیا ہے. محترم حاضرین، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمۃ اللہ علیہ اس رسالے کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں لیتا تو جزیرۃ العرب کے لوگ قبروں کی پوجا شروع کر لیتے. اتنا خطرناک ماحول تھا. ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، اور وہاں سے انہوں نے دھیرے دھیرے شرک اور بدعات کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھے. محترم حاضرین، شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اس رسالے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس سے یا اپنی خواہش سے اس رسالے کو نہیں لکھا، بلکہ قرآن اور حدیث سے اس رسالے کو لکھا. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے، ہدایت اور ضلالت کی تمیز کرتا ہے، شرک اور توحید کی وضاحت کرتا ہے. تو محترم حاضرین، فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقید توحید میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. محترم حاضرین، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا عظیم رسالہ ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس رسالے کو صحیح معنوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، اس رسالے کی شروعات میں مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ باتیں تمہید کے طور پر لکھے ہیں. جب آپ اس مقدمے کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک داعی، ایک مبلغ، ایک رہنما، ایک مجدد امت کے تعلق سے کتنا درد مند دل رکھتا ہے. جب وہ معاشرے کے اندر شرک کو، بدعات کو، خرافات کو دیکھتا ہے تو کس قدر رنجیدہ ہو جاتا ہے. اور جب ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جب قلم اٹھاتا ہے تو اس کی بات میں، اس کے انداز میں کتنی نرمی ہوتی ہے، کتنی ہمدردی ہوتی ہے، آپ اس رسالے کے اندر دیکھیں گے. بسم اللہ کے بعد یہ رسالہ شروع ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے اس کتاب کا متن بھی پڑھتا جاؤں گا اور ساتھ میں مختصر اس کی شرح کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. محترم حاضرین، سب سے پہلے بسم اللہ سے اس رسالے کو شروع کرتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ. اور جہاں بھی، جس کام میں بھی آپ بسم اللہ کہتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالی خیر اور برکت کو نازل فرماتا ہے. بسم اللہ کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، اس اللہ سے میں سوال کرتا ہوں جو بڑا کرم والا ہے اور جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں آپ کی نگہبانی کرے، آپ کی حفاظت کرے. آپ جہاں بھی رہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو اپنا محبوب بنا لے، آپ کو اپنا پسندیدہ بنا لے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا محبوب بنا لے. محترم حاضرین، یہ طریقہ جو ہے حقیقت میں انبیاء کا طریقہ ہے. یہ جو بولنے کا انداز ہے، یہ جو دعائیہ کلمات ہیں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. یہ نرمی، یہ ہمدردی انبیاء کا طریقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محض اللہ کی رحمت کی بنیاد پر آپ کو نرم کر دیا گیا، اور اگر آپ سخت زبان ہوتے، اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ ترشرو ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، جو یہ اطراف آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اطراف آپ کے ساتھی جمع ہوتے ہیں، یہ سارے ساتھی آپ سے دور ہو جائیں گے، یہ سارے ساتھی آپ سے چھٹ جائیں گے. اس لیے کہ آپ کی زبان نرم ہے
اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو آپ کے اطراف جمع کر کے رکھا ہے۔ تو ایک جو مصلح ہوتا ہے، ایک داعی ہوتا ہے، ایک مبلغ جو ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا مزاج جو ہے بڑا نرم ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کو لے کر۔ اسی انداز کو اپناتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے ساتھ جب مخاطب ہوئے تو ہمدردانہ رویے کو اختیار کیا، لوگوں کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کیا دعوت و تبلیغ کے اندر۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو کفر شرک کی تاریکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نور کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا دوست حقیقت میں شیطان ہوتا ہے، وہ ان کو نور سے نکال کر گمراہیوں میں تاریکیوں میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے آپ کے لیے دعا دی کہ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنا محبوب بنا لے اور اپنی نگرانی میں رکھے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور آپ جہاں بھی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے۔ محترم حاضرین، یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ مبارک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا، میں جہاں بھی رہوں بغیر کسی جگہ کی قید کے، آدمی سفر میں رہے، حضر میں رہے، یا گھر میں رہے یا بازار میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح عمر بن قیس اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَجَعَلَنِي مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ، آپ جہاں بھی رہیں خیر کی تعلیم دیتے رہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں خیر کی تعلیم دیتے رہیں۔ سب سے بہترین خیر اس دنیا کے اندر کون سا ہے؟ توحید ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی اچھائی اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ آپ کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں آپ مبارک بن کے رہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دیتے رہیں۔ حقیقت میں ایک طالب علم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی نہج کو اپناتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے وہ صالح اور مصلح بن کر رہتا ہے، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی اور توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ محترم حاضرین، پھر مؤلف رحمہ اللہ آپ کے لیے دعا دے رہے ہیں، وہ کیا دعا ہے؟ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، فرماتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات ملتے ہیں، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، بغیر شکر کے کبھی نہیں رہتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلنی لک شکارا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ شکر گزار، اللہ تیری شکر گزاری کرنے والوں میں سے مجھے بنا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں کہ وہ شکر بجا لائے۔ اور پھر مؤلف رحمہ اللہ دعا کرتے ہیں وَإِذَا ابْتُلِيَ الصَّبْرُ، پھر کیا دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے؟ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت یا کوئی غم، کوئی رنج، کوئی بیماری آپ کی زندگی میں لاحق ہوتی ہے تو آپ اس پر صبر کریں، صبر کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں اور واویلا نہ مچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر نہ جائیں، غیر اللہ کی چوکھٹوں پر نہ جائیں، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائیں۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ دعا دے رہے ہیں کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اس پر صبر کریں،
اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، اس کی ہر چیز میں، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے، اور یہ خوبی مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ، اور جب اس کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، دونوں چیزوں میں خیر ہے، اگر خوشی ملتی ہے تو شکر بجا لاتا ہے تو اس میں بھی نیکیاں اور اجر و ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی غم ملتا ہے تو وہاں صبر کرتا ہے تو وہاں بھی اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ اچھائی اور یہ نیکی مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ مصیبت میں ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خیال رکھیں اور صبر کریں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ تیسری دعا دے رہے ہیں، وہ کیا دعا ہے؟ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، مومن کیا ہوتا ہے حقیقت میں؟ جب بھی اس سے کوئی معصیت، کوئی گناہ، کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ سے گناہ سرزد ہو تو فوراً توبہ اور استغفار کریں، اس لیے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے، آدمی جتنا بھی بچنا چاہتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی گناہ میں واقع ہو جاتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرے، اس لیے کہ توبہ میں کبھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھیں کب بند ہو جائے اور اس کا وقت کب ختم ہو جائے اور فرشتے کب اس کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے جانے کے لیے آ جائے، تو توبہ میں کبھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، مؤلف رحمہ اللہ جو ہے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ جب بھی جو ہے گناہ کوئی معصیت سرزد ہو تو آپ فوراً توبہ اور استغفار کریں۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمیں بھی اپنانا چاہیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، یہ جو تینوں چیزیں ہیں کہ نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا، مصیبتوں میں صبر کرنا، اور اسی طرح سے گناہ ہونے کے بعد توبہ اور استغفار کرنا، فرماتے ہیں کہ عنوان السعادہ، یہ خوش بختی کی، عظمت اور بلندی کی نشانی ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جائیں بڑا سعادت مند انسان ہے، بڑا خوش بخت انسان ہے۔ اور سعادت مند انسان کو کیا حاصل ہونے والا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو آدمی سعادت مند ہوتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو آدمی بدبخت ہوتا ہے وہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ مختصر سی دعائیں تھیں مؤلف رحمہ اللہ کی، جنہوں نے دعا کے ذریعے سے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا، اور آپ کو بہت ساری دعاؤں سے نوازا۔ اب اگلا جو حصہ ہے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے، آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ اور کیا رہنمائی ہے؟ حنیفیہ۔ حنیفیہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانا، دنیا کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کو حنیفیت کہا جاتا ہے، حنفیت نہیں، حنیفیت کہا جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مشرکین کے لیے بڑے ہمدردی کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ کیا ہے ہمدردی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے رہنمائی فرمائے، آپ کو توفیق دے کہ آپ بھی شرک کو چھوڑ کر ایمان کو قبول کر لیں۔ یہ حقیقت میں بہت بڑی دعا ہے۔ تو محترم حاضرین، مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی اطاعت توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ جو ہمدردی کر رہے ہیں یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آگ سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی ہمدردی تھی، میں تمہیں آگ سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر اسی میں گر پڑنے جا رہے ہو، اسی میں داخل ہونے جا رہے ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی تھی۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر رویا کرتے تھے کہ امت جو ہے شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، کیا کہا؟ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ رنج میں، فکر میں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو دیکھیے کتنی ہمدردی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اور اللہ کے نبی کو کتنی خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ محترم حاضرین، ہمدردی کی مثال اگر میں آپ کو بیان کروں تو صحیح بخاری کی ایک روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر کتنا درد رکھتے تھے امت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کا ایک یہودی خادم تھا، وہ آپ کا پانی لاتا، کبھی وضو کے لیے پانی تیار کرتا اور آپ کے ساتھ چلتا، آپ کا نیزہ اٹھا لیتا، کبھی جو ہے آپ کا جو ہے لکڑی اٹھا لیتا، اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا 2-4-6 دن سے وہ غائب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہ وہ بچہ کہاں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ لوگ اس کے اطراف گھیر لیے، اطراف لوگ جم گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حالت ناگفتبے ہے، غیر ہے حالت، یعنی انسان کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے اور جا کر کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو وہ بچہ کبھی اپنے باپ کو دیکھنے لگا اور کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ یوں سمجھیے کہ وہ اپنے باپ سے سوال کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، کہ میں محمد کی بات کو مانوں یا نہ مانوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم حاضرین، اس کے بعد باپ کہتا ہے اطیع ابو القاسم، تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے۔ وہ بچہ اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جیسے ہی وہ کہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی جان قفص انصروی سے پرواز کر جاتی ہے، یعنی اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ تو نے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ تو محترم حاضرین، آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر کتنی ہمدردی رکھتے تھے کہ لوگ توحید پر آ جائیں اور لوگ جو ہے شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ محترم حاضرین، حنیفیت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے سنا حنیفیت، حنیفیت کس کو کہا جاتا ہے؟ بار بار آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، لیکن یک طرفہ خالص مسلمان ہے، مشرک بھی نہیں ہے، خالص مسلمان ہے، یک طرفہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والے، شرک سے بیزار، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے۔ تو محترم حاضرین، حنیفیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنے کے بعد
صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے. اور دنیا کے جتنے جاندار ہیں، جتنے معبود جاندار ہیں اور جتنے غیر جاندار ہیں، ان تمام معبودان باطلہ سے رشتہ توڑ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق جوڑنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس کو حنیفیت کہا جاتا ہے. دنیا کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو حقیقی معبود نہیں سمجھنا، اسی کو حنیفیت کہا جاتا ہے. محترم حاضرین، آپ ذرا غور کریں اس ماحول میں، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، کیا حنیفیت لوگوں کے اندر ہے؟ آج کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی جو ہے بتوں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی مزاروں کی پرستش کر رہا ہے، اور کوئی آستانوں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی چوکھٹوں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتا ہے، کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا مانتا ہے. یہ حنیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر شرک ہے، شرک باللہ ہے. محترم حاضرین، حنیفیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک اور چیز حنیفیت کہتے ہیں احدن اور شیئن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. یہ کیا ہے احدن اور شیئن؟ احدن کہتے ہیں کہ کسی بھی زندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف کے اندر، وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی جاندار کو شریک نہ کرو. احدن، کسی بھی جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، یعنی اپنے آپ کو احدن سے بھی محفوظ رکھنا. شیئن کیا ہے؟ غیر جاندار. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، یعنی جاندار کو بھی شریک نہ کرو، غیر جاندار کو بھی شریک نہ کرو. اپنے آپ میں احدن اور شیئن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اسی کو حنیفیت کہا جاتا ہے. تو محترم حاضرین، حنیفیت کا عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدمی تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنے کے بعد ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور دنیا کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دینا، اسی کو حنیفیت کہا جاتا ہے. اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ذکر کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا. ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. تو اب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. لوگوں جان لو، عبادت تبھی عبادت ہو سکتی ہے کہ جب وہ توحید کے ساتھ ہو. اگر عبادت کے اندر توحید نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ. نماز کب نماز مانی جائے گی؟ جب باوضو ہو کر آدمی پڑھے، یعنی بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرماتا، اسی طرح بغیر توحید کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. تو محترم حاضرین، عبادت کے لیے کیا ضروری ہے؟ توحید ضروری ہے. اگر آپ کی عبادت میں توحید نہیں ہے، جس طرح نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر توحید کے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو قبول نہیں فرماتا. محترم حاضرین، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہو کے چاہے وہ 2 رکعت پڑھے، چاہے وہ 4 رکعت پڑھے، چاہے وہ جتنی بھی نفل نماز پڑھے، بہترین طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اچھی طرح جو ہے مسجد میں آیا اور اس کے بعد بہترین طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اچھا قیام کیا، اچھی طرح رکوع کیا اور اچھی طرح سجدہ کیا، اور تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اس نے نماز پڑھی، لیکن بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قبول فرمائے گا؟ نماز کو قبول نہیں فرمائے گا. اسی طرح بغیر توحید کے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو قبول نہیں فرماتا. اسی طرح ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، دنیا بھر کی نیکیاں کرتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کے سامنے جا کر بھی سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کی چوکھٹوں کے سامنے جا کر بھی سجدہ کرتا ہے، ان کا طواف بھی کرتا ہے، ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بھی پھیلاتا ہے. تو کیا ہے؟
جہاں عبادت کے اندر توحید نہیں ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ محترم حاضرین، اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، جب عبادت کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے تو اس عبادت کو بیکار کر دیتا ہے۔ شرک جب عبادت کے اندر داخل ہو جائے وہ عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کالحدث اذا دخل فی الطہارہ، جیسے ناپاکی پاکی میں داخل ہو جائے تو اس کو ناپاک کر دیتی ہے۔ یعنی آدمی وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد پیشاب پاخانہ اور ہوا خارج کر دے تو اس کا وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وضو زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی جو ہے اپنی عبادت کے اندر شرک کی گندگی کو داخل کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو بیکار کر دیتے ہیں۔ یعنی وضو کرنے کے بعد آدمی پیشاب پاخانہ اور ہوا خارج کرنے سے جیسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو توڑ دیتے ہیں یا اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے جو آدمی شرک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کو داخل نہیں کرتا، ظلم میں گڑبڑ نہیں کرتا، اپنے ایمان کو ظلم میں نہیں ملاتا۔ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک۔ بارک اللہ فیکم۔ جو آدمی ایمان لانے کے بعد ایمان میں شرک کو نہیں ملاتا اس کے لیے دو وعدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ دو کام آدمی کرے، ایمان لائے اور شرک کو نہ ملائے تو دو وعدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کیا وعدے ہیں؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن و امان عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت میں امن و امان عطا فرمائے گا۔ اور حقیقت میں کون سا آدمی ہدایت پر ہے؟ ایمان لانے کے بعد جو آدمی شرک نہیں کرتا حقیقت میں ایسا ہی آدمی ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب ایمان میں شرک داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ محترم حاضرین، مثال کے طور پر ایک آدمی سعودی عربیہ سے زمزم کو لاتا ہے، بڑی بہترین پیکنگ کر کے لاتا ہے، بڑے آرام سے بڑے اچھے انداز میں یہاں تک گھر کو لا لیتا ہے، لیکن گھر میں لا کر کے کیا کرتا ہے؟ اس کو کھلا رکھ دیتا ہے۔ کھلا رکھنے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی گندگی داخل ہو جائے تو کیا آپ اس زمزم کو پی سکتے ہیں؟ وہ زمزم بیکار ہو جاتا ہے، آپ اس زمزم کو پھینک دیں گے اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ گندگی گر گئی۔ اسی طرح عبادت کے اندر اگر شرک داخل ہو جائے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو بیکار کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرنے کے بعد انبیاء کو نصیحت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر انبیاء علیہم السلام بھی شرک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو بھی بیکار کر دے گا۔ محترم حاضرین، اب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اس چیز کو جان لیا کہ شرک جب عبادت میں داخل ہوتا ہے تو اس کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے اندر فساد مچا دیتا ہے، اس کو بیکار کر دیتا ہے، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اور آدمی کا عمل بیکار ہو جاتا ہے، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور شرک کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے، دائمی جہنم اس کو ملتی ہے۔ تو محترم حاضرین، اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، آپ کو پتہ چل گیا کہ شرک عمل میں داخل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی عمل کو بیکار کر دیتا ہے، تو آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ شرک کے متعلق علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ عمل میں شرک داخل ہو جائے تو عمل بیکار ہو جاتا ہے، تو آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جو ہمارے اعمال کو برباد کر دی جو چیز، تو اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔
تو مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو چیز آپ کے اعمال کو برباد کر دے اس کا علم سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ محترم حاضرین، شرک کا نقصان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے جنت اس پر حرام ہے۔ یہ سب سے پہلا نقصان، جنت اس پر حرام ہے اور دائمی ٹھکانہ اس کا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، قیامت کے دن ایسے ظالم کو، کون ہے ظالم؟ شرک کرنے والا، ایسے ظالم کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم فلاں پیر کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، فلاں کا دامن فلاں کے وسیلے سے قیامت کے دن نجات پا جائیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ اگر آپ شرک کریں تو قیامت کے دن نہ نبی، نہ اولیاء، نہ پیر، نہ مرشد، نہ کوئی مولوی، کوئی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ تو محترم حاضرین، یہ شرک کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ کو پتہ چلا کہ توحید کا علم سیکھنا، شرک کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ہمیں توحید سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں شرک کے تعلق سے جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک دلیل کے طور پر بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ کیا، اور یمن میں کون رہتے تھے؟ اہل کتاب، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا تھا۔ یعنی کتاب کو نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس توحید کی دعوت آ چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ، سب سے پہلی جو تمہیں دعوت دینا ہے، کس کو؟ اہل کتاب کو، تم یہ دعوت دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ محترم حاضرین، آپ اندازہ لگائیے کس کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے؟ اہل کتاب کو، جن کے پاس پہلے توحید کی دعوت آ چکی ہے۔ ایسی قوم کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو پہلے سے جانتے ہیں توحید کیا ہے۔ ایسی قوم کو دعوت دیا جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، جن کو پہلے سے معلوم ہے کہ توحید کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل کتاب کو، ایسی قوم کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے جو جانتے ہیں توحید کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ہم اس غلط فہمی میں زندگی نہ گزاریں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، جہاں توحید جاننے والوں کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے تو ہمارے لیے توحید کا علم سیکھنا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا یہ نہایت ضروری ہے۔ اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ پر سب سے اہم فریضہ اسی شرک کی جانکاری حاصل کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس جال سے نجات دے دے۔ وہ کون سی جال ہے؟ وہی الشبکہ وہی الشرک باللہ۔ یعنی یہ جال کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ محترم حاضرین، آپ غور کریں، شرک حقیقت میں بہت بڑا جال ہے۔ شرک حقیقت میں بہت بڑا جال ہے۔ جو آدمی اس جال میں پھنس جاتا ہے اس آدمی کا اس جال سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کفار اور مشرکین طرح طرح کے شبہات ان میں پیدا ہو گئے اور ان کو اس جال سے نکلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ لیکن جو آدمی اس جال سے نکل جاتا ہے، شرک سے باہر نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس آدمی کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں، اس بات کا خوف اپنے دل میں رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم لوگ بھی شرک میں داخل نہ ہو جائیں اور ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائیں اور ہم اس جال میں پھنس جائیں۔ تو محترم حاضرین، ہمیں اگر اس جال سے نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ شرک کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ اس شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ 4 قواعد ذکرہ اللہ تعالی فی کتابہ۔ اب آپ شرک کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان 4 قواعد کو پڑھنا ہے۔ ان 4 قواعد کو پڑھنا ہے، مطلب یہ
کہ ان 4 قواعد کے بغیر آپ کو حقیقت میں شرک کی پہچان نہیں ہونے والی ہے، تو آپ شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ ان 4 قواعد کو پڑھیں۔ محترم حاضرین، ابھی تک جو بیان کیا گیا یہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ تھا، مختصر تمہید تھی، یہ چند مختصر دعائیں تھیں۔ دعائیں دینے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ عبادت میں اگر توحید نہ ہو تو عبادت مقبول نہیں، اور عبادت میں اگر شرک داخل ہو جائے تو آپ کی عبادت بیکار ہے۔ اور اس کے بعد شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ جو ہے شرک کے تعلق سے علم حاصل کریں۔ تو محترم حاضرین، اس رسالے میں 4 قواعد ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم لوگ ابھی باذن اللہ تعالی پڑھنے جا رہے ہیں، یہ مختصر تمہید تھی، اب جو اصل قاعدہ ہے وہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، سب سے پہلا قاعدہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تعلم ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بان اللہ تعالی هو الخالق مدبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کفار اور مشرکین کا حال بیان کرتے ہیں کہ آپ اس بات کو جان لیں، جن کفار اور مشرکین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، اللہ کے نبی نے ان کو کافر کہا، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے۔ کفار اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اور مدبر اس کائنات کے سسٹم کو چلانے والی ذات، کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ کفار مکہ کا، جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے جنگیں کی، جن کو اللہ کے نبی نے کافر کہا۔ اور یہ بھی جان لیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تسلیم کیا، مکمل رب تسلیم نہیں کیا، رب تسلیم کرنے کے باوجود یہ لوگ اسلام میں داخل نہ ہو سکے۔ محترم حاضرین، تو کیا پتہ چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، وہ لوگ اللہ کو رب مانتے تھے۔ وہ لوگ کہتے کہ پیدا کرنے والا اور اسی طرح رزق دینے والا، اس کائنات کو چلانے والا، موت اور زندگی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ ماننا ان کو اسلام میں داخل نہ کر سکا۔ محترم حاضرین، مؤلف رحمہ اللہ اب دلیل پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کی دلیل۔ سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون فقل افلا تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے دریافت کریں، آپ ان سے پوچھیں۔ کیا پوچھنا ہے؟ کہ آسمانوں اور زمین میں رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اور اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار کس کا ہے؟ کون اختیار رکھتا ہے؟ اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ محترم حاضرین، مرغی کیا ہے؟ یہ زندہ ہے۔ زندہ سے اللہ تعالیٰ کیا نکالتا ہے؟ انڈا، جو کہ مردہ ہے۔ اور انڈا کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور مردے سے کیا نکالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مرغی کو نکالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زندہ سے مردے کو، مردے سے زندہ کو نکالتی ہے۔ اور اسی طرح انسان سے نطفہ نکلتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ زندہ ہے، نطفہ مردہ ہے، اور اس نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زندے سے مردہ کو، مردے سے زندے کو نکالتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ کون کرتا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اس کائنات کو کون چلاتا ہے؟ تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان ساری چیزوں کو تم مانتے ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم شرک کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کرتے ہوئے تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور اس کے بعد وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ اتنا سب کچھ ماننے کے باوجود جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔
محترم حاضرین، آگے آپ قرآن مجید کی اور آیتوں پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ یعنی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو رزق دینے والی ذات اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس بات پر تمہارا اعتراف ہے، اور اعتراف کرنے کے باوجود تم اعراض کرتے ہو، تو تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ اس کے بعد سورہ مومنون کے اندر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھئے آپ ان سے صحیح زمین یعنی اسی زمین کو اور کل چیزوں کو اللہ کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا۔ تو آپ کہیں افلا تذکرون، تو تم لوگ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تو محترم حاضرین، یہ کفار اور مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، یہ مانتے تھے اس کائنات کو چلانے والا پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافر کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر کہا۔ اور اسی طرح سے حضرات ان کا عقیدہ یہ بھی تھا، قل، اے نبی آپ ان سے کہیں من بیدہ ملکوت کل شیء، یعنی اس کائنات کو چلانے والی ذات، ہر چیز کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح پناہ دینے والی ذات کون ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو تمہارے اوپر کیا جادو ہو گیا، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کا تم اعتراف کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، قرآن گواہی دیتا ہے ان ساری چیزوں کو کفار مانتے ہیں، ان سب کچھ چیزوں کو ماننے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی۔ محترم حاضرین، کفار اور مشرکین کا پرابلم کیا تھا؟ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ صرف رب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ رب ماننا ضروری ہے، لیکن صرف رب مان لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ رب ماننے کے ساتھ یہ آدمی عقیدہ رکھے کہ معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیا معبود ماننے کے بعد کافی ہو جائے گا؟ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دنیا کے اندر جتنے معبودان باطلہ ہیں ان تمام معبودان باطلہ کا انکار بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ ان صفات کے برابر اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود مشرک ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی خطرناک، یہ کتنے خطرناک بات ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود مشرک ہیں۔ یعنی ایک آدمی اللہ کو مانتا بھی ہے اس کے باوجود مشرک ہو سکتا ہے، ایک آدمی اللہ کو مانتا بھی ہے اس کے باوجود بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ کتنا بڑا کڑوا سچ ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے آپ کو مانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مزاروں پر جا کر اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا۔ اکثر لوگ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو محترم حاضرین، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننا کافی نہیں ہے۔ تین چیزیں آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معبود حقیقی ماننا ضروری ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے گا۔ یہی حقیقت میں توحید ہے۔ بار بار جو آپ کے سامنے توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو توحید کیا ہے؟ توحید تین چیزوں کا نام ہے۔ توحید ربوبیت، ربوبیت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو رب ماننا۔ توحید الوہیت، یہ الہ سے لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اور توحید اسماء و صفات،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، جتنی صفات ہیں، ان ناموں کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہی حقیقت میں توحید ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ان تینوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 65، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید الوہیت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاعبدہ واصطبر لعبادتی، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں جم جاؤ۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توحید الوہیت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل تعلم له سمیا، کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام یا ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس جیسی صفات کسی اور کی بھی ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی صفات ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت، اللہ ہی کو رب ماننا، توحید الوہیت، اللہ ہی کو معبود حقیقی ماننا، اور توحید اسماء و صفات، یعنی اسماء اور صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو محترم حاضرین، اسی کو حقیقت میں توحید کہا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا اللہ کو صرف رب ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ اسی کو اکیلا معبود برحق مانا جائے اور اس کی اسماء و صفات کی تصدیق کی جائے۔ محترم حاضرین، آخری چند چیزیں۔ ایک آدمی مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو اور اپنے منہ کو دھویا اور مسجد میں داخل ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو دھویا اور اپنے چہرے کو دھویا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ آپ اس کو کیا کہیں گے کہ اللہ کے بندے تم اچھی طرح وضو کر کے آؤ؟ وہ کیا کہے گا کہ کیا وضو میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں؟ ہاتھ اور منہ کو دھونا کیا وضو میں داخل نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کہ وضو میں داخل ہے، لیکن جب تک آپ وضو کی ساری چیزوں کو نہیں کرو گے تب تک جو ہے آپ کا وضو کیا ہے؟ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وضو کو قبول نہیں کرے گا۔ تو بالکل اسی طرح صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ اسی کی عبادت کی جائے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے برابر کسی اور کو نہ سمجھا جائے۔ تو محترم حاضرین، اس پہلے قاعدے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کو صرف رب ماننا کافی نہیں ہے۔ اگر آدمی صرف رب مانتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگوں کو کفار اور مشرکین کہا گیا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے جنگیں لڑی۔ رب ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے برابر کسی اور کو نہ سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کو ہم نے سنا ہے ان باتوں کو لوگوں میں عام کرنے اور اسی طرح عقید توحید کو مضبوط کرنے اور شرک کا علم حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور شرک کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگلے قاعدے کے تعلق سے انشاءاللہ درس رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔